صفحہ نمبر 285 فنسیانی رجحان۔ ای ایم فوسٹر نے ناول کے عناصر ترکیبی میں فنسیاتی پر خاصی اہم گفتگو کی ہے۔ یہ وہاں ابھرتی ہے جہاں عقل و منطق کے بجائے ناقابل یقین صورتِ احوال ہو، جہاں معکوف الواقعیت کو تسلیم کیا جائے۔ یعنی اگر آپ ان فنسیانی ناولوں کے خلاف عقل و واقعات پر ایمان نہیں لاتے تو آپ ناول سے لطف نہیں اٹھا سکتے۔ بریوسٹر اور بیریل اپنی کتاب ماڈرن ورلڈ فکشن میں فنسیاسی حوالے سے کہتے ہیں کہ اس میں مصنف زندگی کی معنویت اور اخلاقی نظام کی تلاش کرتا ہے۔ ورجینیا وولف نے کہا کہ ناول میں اتنی جگہ ہوتی ہے کہ ناول نگار اس میں کچھ سمو لیتا ہے، جیسے کہ طنز و مزاح، فلسفہ، دیوی دیوتا، جانور، پرندے، مشینیں، عجیب و غریب اور ناقابل فہم یقین واقعات جو سب حقیقی کرداروں اور واقعات میں جلوہ فروز نظر آتے ہیں۔ کرشن چندر ایسے ناول نگار ہیں جنہوں نے حیات کے تجربے نہ صرف انسانوں بلکہ ناولوں میں بھی کیے ہیں۔ اگر وہ ایک طرف رومانی حقیقت نگار ہیں تو دوسری جانب وہ کئی فنی تکنیک میں تبدیلیوں کے اعتبار سے فنسیائی ناول نگار بھی ہیں، جس کی کامیاب مثالیں الٹا درخت، ایک وائلن سمندر کے کنارے، ایک گدھے کی سرگزشت، گدھے کی واپسی اور ایک گدھا حنیفہ میں ہیں۔ الٹا درخت تو بچوں کا ناول تصور کیا جاتا ہے۔ شاید اسی لیے ڈاکٹر عبدالاسلام نے اردو ناول 20ویں صدی میں کرشن چندر کے 29 ناول کی فہرست میں اسے شامل نہیں کیا۔ شاید انہوں نے تصور کیا ہوا ہو کہ چونکہ اس کے کردار بچے ہیں اسی لیے سنجیدہ ناولوں کی فہرست میں شامل کرنا مناسب نہیں۔ لیکن فنسیاسی اتفاق سے ہر دو سطح کے قارئین کے لیے ہوتی ہے۔ اس کی جہتوں سے دونوں قسم کے قارئین اپنے اپنے تجربے، فہم اور عمروں کے لحاظ سے محفوظ ہوتے ہیں۔ سوئفٹ کی گلیوکرٹس ٹریولز، جولیس ورنے نے اجرانی طواف، سینٹس آف دی لاسٹ، ایچ ڈی ویلز ٹائم مشین بچوں، نوجوانوں اور بوڑھوں سبھی کے لیے ہیں۔ اسی طرح کرشن چندر کے فنسیاسی ناول، محمد خالد اختر کا ناول چار کیوڑا میں وصال اور حجاب امتیاز کا ناول پاگل خانہ سب کو متاثر کرتے ہیں اور اپنے طنزیہ، مزاحیہ اور سنجیدہ تینوں رخوں کی بنا پر کسی نہ کسی حقیقت یا سچائی کی جانب اشارہ کرتے ہیں اور زندگی میں خوشی اور مسرتوں کی ضرورت کی جانب تو بھی توجہ مبذول کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ بریوسٹر اور بیریل نے جس اخلاقی نظام کے تصور کی طرف اشارہ کیا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ کرشن چندر نے ایک وائلن سمندر کے کنارے کے ذریعے فنسیاسی احساس دلایا ہے کہ کیشو کا دیواری مجسمہ ایلورا کے غاروں میں نکل کر دنیا میں آ جاتا ہے اور اپنے لیے اس دنیا کو پرانی دنیا کے مقابلے میں بالکل ہی ناقابل فہم پاتا ہے۔ یہاں اس کا عشق چلتا ہے اور وہ مذہبی ٹھیکیداروں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے اور اس کو مادی فوائد کا ذریعہ بنانا چاہتا ہے۔ غرض یہ کہ کرشن چندر کیشو کے ذریعے جدید دنیا کی ریاکاریوں، مکاریوں، بدعمالیوں اور گھٹیاریوں کو بے نقاب کرتے ہیں اور زندگی کی اعلیٰ قدروں کی حقیقت کی جانب پڑھنے والوں کی توجہ مبذول کرتے ہیں۔ معروف نقاد علی صدیقی نے ان کے فن کا جائزہ لیتے ہوئے یہ رائے دی ہے کہ کرشن چندر مثبت رومانی سے بھی دستکشن نہ ہو سکے، بلکہ تقسیم کے بدان میں افسانہ نگاری میں ایک ایسا موڑ بھی آیا جب وہ حقیقت کی تلاش میں فنسیاسی کی سمت میں نکل گئے۔ صفحہ نمبر 287 انتظار حسین۔ قاضی جاوید کے اقتباس کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم انتظار حسین کے ناول بستی 1969 پر نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بہروزہ اور اس کے گھر والے اگر ماضی کے روپ نگر کو یاد کرتے ہیں تو وہ یہ سب عصری صورتحال کی تلخی کے مداوے کی حیثیت سے رکھتے ہیں جس کا انہیں بستی یعنی پاکستان میں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ روپ نگر اور بستی کے درمیان سینڈوچ ضرور بنے ہوئے ہیں لیکن انہیں بستی کی بقا بھی عزیز ہے۔ وہ اس میں سکون چاہتے ہیں، انہیں روپ نگر میں نصیب تھا۔ ذاکر یوں سوچتا ہے کہ مجھے اپنے گمشدہ پیڑ نظر آ رہے تھے، گمشدہ پیڑ، گمشدہ پرندے، گمشدہ صورتیں
نیم کے موٹے ٹہنے میں پڑا ہوا جھولا صابرہ لمبے چھوٹے، کالے منڈیر سے کربلا تک، کربلا سے قلعے تک، قلعے سے روان بن تک، سب کچھ اس طرح تھا۔ روپ نگر سے بستی تک ہجرت ذاکر کا ذاتی تجربہ ہے، لیکن یہ تجربہ دراز ہوتا تو تاریخ سے بھی مل جاتا ہے۔ اس میں لاشعوری کی کارفرمائی نظر آتی ہے۔ مسلم دنیا میں رہنے والے لوگوں کی مدینے جانے کی خواہش میں ذاتی تجربہ نہ ہونے کے باوجود مذہبی روایت اور احکامات کے تحت یہ رویہ پوشیدہ رہتا ہے۔ پھر آج کے فن کے لیے تاریخ کے حوالے سے زمان و مکان کی حد بندیوں کو توڑ کر بیرونی مقامات تک پہنچا کر مست و سکون کا متلاشی ہونا از بس ضروری ہے۔ اسی لیے آج کے فکشن میں تمام بڑے بڑے علوم، بالخصوص تاریخ اور روایات، جن کی بنا پر ان کا کینوس دراز ہو گیا ہے، ذاکر لاہور کے لیے دعا گو رہتا ہے۔ یہ نئے ماحول کی مفاہمت کی راہ ہے۔ صفحہ نمبر 288 میں اس شہر کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتا، دعا کر سکتا ہے۔ انتظار حسین کا ناول تذکرہ منظر عام پر آیا۔ موضوع کے اعتبار سے اسے نستعجیلیہ ہی کی پیداوار کہا جا سکتا ہے۔ اس میں ذاکر اخلاق کے روپ کے سامنے آتا ہے، وہی سنجیدہ، باوقار اور سوچ کے مرحلوں سے گزرنے والا کردار جو اپنی ماں ہو جان کی انگلی تھامے لاہور کی گلیوں کوچوں میں ایسے مکان کی تلاش میں ہے جو ماضی کی جڑوں سے اتصال کا سبب بن سکے۔ ہو جان فطری طور پر ماضی میں غرق ہیں، انہیں چراغ حویلی یاد آتی ہے جہاں ان کی یادیں مدفون ہیں، اسی لیے وہ مکان پر مکان بدلتی ہے اور اس مکان میں بھی بے چین ہیں۔ وہ اخلاق نے معاشی مشکلات کے باوجود قرضے پر کسی نہ کسی طرح حاصل کیا تاکہ اسے ایسے آشیانہ میں بدل سکے جو چراغ حویلی کے نعم البدل ہو۔ چراغ حویلی سے آشیانہ تک کا سفر یوں چھوٹا سا نظر آتا ہے، لیکن دیکھا جائے تو انتظار حسین صدیوں کا سفر دکھا رہے ہیں۔ اس پروسیس میں وہ فنی طور پر خاصی بڑی چھلانگ لگاتے ہیں۔ ڈاکٹر وزیر آغا نے اس ناول میں لکھتے ہوئے یہ رائے دی ہے کہ تذکرہ سیدھی لکیر نہیں چلتا، اس میں جا بجا موڑ اور غلام گردش ہیں۔ اس کے کردار لمحے کے لیے ملک میں نظر آتے ہیں، پھر دوسرے ملک میں، پھر تیسرے ملک میں، اس طرح صدیوں یوں پھلانگتے ہیں پھرتے ہیں جیسے ڈال ریس دوڑ رہے ہوں۔ بہت کم ناولوں میں ایک ایسی شعبہ گیری دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن یہ سفر جو چراغ حویلی سے شروع ہوا آشیانے پر ختم ہوا بلکہ جاری رہتا ہے اور ہجرت کے حوالے سے جاری و ساری ہے، اپنے اندر تمام ہجرتوں کی سفر کی دھڑکنوں کو محسوس کرتا ہے۔ ادھر بوجان کے لیے یہ سفر سوتے جاگتے دونوں کیفیتوں میں جاری ہے۔ رومانی اور عشقیہ رجحان۔ خالص رومانی عشقیہ رجحان کے حامل ناول کبھی سنجیدہ ناول کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسی لیے ان میں نہ تو موضوعات، تکنیک اور مواد بلکہ اسلوب کا بھی تنوع نہیں ہوتا، اور عشق و محبت اور تحمیر آمیز فضا ایک ہی سی جزیات کی بجائے پر یہ اس کی اہمیت کے حامل نہیں ہوتے جو اچھے ادبی ناولوں کو حاصل ہوتی ہے۔ نیاز فتح پوری اور مجنوں گورکھ کپوری دونوں ہمارے ادب کے ناقابل فراموش کردار ہیں، لیکن دونوں کی اہمیت ان کے رومانی اور عشقیہ ناول کی وجہ سے دونوں ادیب تنقید کے میدان میں بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ نیاز فتح پوری نے ادبی، سماجی اور دینی سوالات اپنے رسالے نگار میں اٹھائے اور کتابیں لکھیں اور اپنے قارئین کو چونکا دیا۔ خاص طور پر حیرت فکری اور آزادی اظہار کے لیے ان کا ایک خاص مقام ہے۔ مجنوں گورکھ کپوری ترقی پسند تنقید کے مانے ہوئے فنکار ہیں۔ ان کا طویل مقالہ ادب زندگی کی خاصی چیز ہے۔ اس کے علاوہ ان کی تنقید مضامین میں ہمارے ادب کی آبرو ہے، لیکن ہر دو حضرات کے ناول اہمیت نہیں رکھتے۔ نیاز فتح پوری کے ناول شباب کی سرگزشت ہے اور شاعر کا انجام شاعرانہ اور نثر و تحلیل کی پرواز کی دین ہے۔ ایک زمانے میں یہ مقبول تھے۔ آغا اہرال دہلوی اپنے ناولوں میں ناہید ارمان، نقلی تاجدار وغیرہ میں رومانی عشقیہ رجحان کی وجہ سے یاد رکھے جاتے ہیں۔ مجنوں کے ناولوں میں اونچی سطح کے حامل نہیں ہیں۔ یہ پرانے دور کی ایسی تحریریں ہیں جو تاریخی حوالے کے لیے اہم ہیں۔
حیرت ہے کہ ان جیسا ترقی پسند فنکار پریم چند کے ناولوں جیسے ناول نہ لکھ سکا جن میں زندگی کی تمام اصلی مسائل پائے جاتے ہیں۔ اے حمید اپنی خوبصورت زبان، عشقیہ مناظر، مرد و عورت کے درمیان کے کھیل، فراقت اور ملاپ اور اکثر جگہوں پر ظالم سماج کی مداخلت اور کہیں کہیں قدرت کی مداخلت کے نتیجے میں ابھرنے والے الجھنوں کے اظہار اور فطرت کے حسن کی منظر کشی کے لیے رجحان کے تحت یاد رکھے جا سکتے ہیں۔ اس رجحان کی ترقی میں عورتوں کا کردار کسی سے کم نہیں ہے۔ اے آر خاتون، رضیہ بٹ، بشریٰ رحمان اور ان گنت عورتیں ایک ہی ڈھب کے ناول لکھ رہی ہیں جن میں حقیقت کا ایک ہی رخ موجود ہے۔ عشق و محبت کے فریب دہی، جاگیرداروں کے جھگڑے، خاندانی رکاوٹیں، جدائی، ملاپ، سرپسند کرداروں کی رسوائی اور خیر کی طرفداروں کی فتح مندی، کامرانی، ایسے موضوعات ان میں مشترک ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 290۔ رومانی عشق یا رجحان پر مبنی ناولوں کا پڑھنے والا ایک مخصوص طبقہ ہے جسے خالص ادبی اور سنجیدی ناولوں میں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ اس قسم کے ناول ہر دور میں اسی لیے لکھے جاتے رہے ہیں کہ ہر دور میں یہ مخصوص طبقہ جس خالص ادبی سنجیدہ ناولوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اس ناولوں کے ہر دور میں مخصوص طبقہ جن میں کوئی سنجیدگی نہیں ہوتی۔ اب آئیے 3 فنکاروں سے منسوب خود سوانح رجحان کا جائزہ لیتے ہیں جو اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس رجحان کے تحت ناول لکھے گئے ہیں جبکہ مغرب اس ضمن میں خود کفیل ہے۔ خود سوانح رجحان پر مبنی ناول لکھنا اتنا آسان نہیں جتنا بظاہر نظر آتا ہے۔ اس راہ میں ذاتی زندگی کے واقعات آڑے نظر آتے ہیں۔ اگر ناول نگار محض دوسروں کی زندگیوں کا مطالعہ کرتا ہے تو اسی لیے ایک آسانی یہ ہے کہ تحلیل کی مدد سے اسے پیش کر دے، لیکن جب اسے پیش نظر اپنی زندگی کے واقعات ہو تو اسے سنبھل کر واقعات کی دوربست کرنی پڑتی ہے، بہت سے واقعات اور ان کے منسوب جزیات کو نکالنا پڑتا ہے، کیونکہ اپنی مکمل شخصیت کو وہ ترتیب سے جیسے کہ وہ رونما ہوئی پیش کر دیتے ہیں، وہ ناول کے بجائے محض خود نوشت بن جاتی ہیں۔ ذاتی زندگی کے واقعات کو یوں پیش کرنا کہ وہ قصہ یا فکشن بن جائے، یہ ایک بڑا فن ہے۔ ناول نگار جب اپنی زندگیوں کو موضوع بناتا ہے تو اسے چیلنج ہو جانے کا خطرہ بھی پیش ہوتا ہے، اسی لیے اس کے اطراف میں وہ لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جنہوں نے زندگی کا مطالعہ کیا ہو، اس طرح اس پر دروغ نگاری کا الزام بھی لگ سکتا ہے۔ پھر یہ زندگی کا ہر واقعہ فکشن نہیں کر سکتا اور فنکار کو ایسے واقعے کا روپ بھی دیتا ہے، اس لیے اسے مرحلہ وار درپیش ہوتا ہے اس مخصوص واقعے کو کس انداز میں پیش کر کے وہ پلاٹ اور ماتحت کا فطرتی پلاٹ جز بن جاتا ہے، اور اس میں اس قدر دلکشی ہوتی ہے کہ وہ ناول کے حصے کے طور پر دلچسپی سے پڑھا جائے۔ پھر اس کی بہت سے لوگوں کی زندگی سپاٹ ہوتی ہے، اس میں کوئی ڈرامائیت جذبیت نہیں ہوتی، لہٰذا سے اسے ماجرے کی لڑی میں پرو دیا جاتا ہے، وہ قارئین کے لیے دلچسپ ہو جائے اور ایسا واضح نقطۂ نگاہ اس کے جھلکے اور اہمیت کا باعث ہوں کہ اس کے اعتبار سے وہ خود سوانح ناول لکھنا مشکل کر دیتا ہے۔ لیکن ہماری 2 فنکاروں کی مماثلت ممتاز مفتی اور ڈاکٹر حسن فاروقی نے یہ پل صراط بخوبی پار کی ہے۔ علی پور کا ایلی جسے ہم نفسیاتی اور جنسی رجحان میں زیر بحث لا چکے ہیں، دراصل خود سوانح رجحان کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ اس میں ایلی خود ممتاز مفتی ہیں اور احمد علی یعنی ایلی کے باپ کو انہوں نے متعدد انٹرویو میں اپنے باپ کا چربا کہا ہے۔ ان کے اپنے الفاظ پیش خدمت ہیں، وہ اسے اپنی آپ بیتی کہتے ہیں۔ سوال: علی پور کا ایلی کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ اس کا کردار ایلی دراصل ممتاز مفتی کا اپنا کردار ہے تو اس کی تائید یا تردید میں کچھ کہیں گے؟ جواب: ممتاز مفتی: یہ میری آپ بیتی ہے 1947 تک۔ جب ممتاز مفتی نے اپنی آپ بیتی کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اہم ترین کردار حقیقی ہیں، یعنی ایلی
علی احمد اور ہاجرہ یعنی ماں بھی، جسے مظلومیت کے سمبل کے طور پر استعمال کیا گیا، ناول میں لاتعداد واقعات میں ہیں جو ایک دوسرے کے فنی طور پر ننھی ہیں۔ ان کی ناول میں جو کہ نفسیاتی رجحان کی آبیاری ہے، اسی قصے کے ڈھانچے کو ذاتی زندگی کے واقعہ کو بنیاد بنا کر کامیابی سے لکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ خود سوانے رجحان کا ذیل میں پڑھا جاتا ہے۔ خود سوانے رجحان کا حامل دوسرا ناول ڈاکٹر احسن فاروقی کا دل کے آئینے میں ہے، جو قسط وار ادبی جریدے سیپ میں چھپا گوکا یہ کتابی صورت میں نہیں آیا، تاہم اس کو توجہ سے پڑھا گیا۔ اس میں تکنیکی تجربے میں بھی ڈاکٹر احسن فاروقی نے اپنی پوری زندگی کو فکشن کے قالب میں فنی کامیابی کے ساتھ ڈھال دیا۔ قرۃ العین کی حیدر تحریر کا جہاں دراز ہے کو 2 جلدیں کو اکثر ناول کہا گیا ہے، لیکن ان کی خود نوشت ہے جسے انہوں نے بکم وقاصت بیان کیا ہے، اسے قطعاً ناول بنانے کی کوشش نہیں ہے، نہ اس میں کوئی تحلیل کارنامہ ہے، انہوں نے اسے بطور ناول پیش بھی نہیں کیا، یہ فیملی ساگا ہے۔ مجموعی طور پر خود سوانحی ناول کا رجحان غیر مستحکم ہے۔ اب آئیے تجرباتی رجحان پر نظر ڈالیں۔ تجرباتی رجحان: اس رجحان کا آغاز 1980 کے اطراف سے ہوا، گو کہ بستی کا ایک قصہ ہے، تاہم اس میں حیت کی تجزیہ بھی موجود ہے، اس لیے چھوٹے کینوس پر ایسی علامت و اشتہاری کا انتظام کے تحت پیش کی گئی ہے جو زندگی کی وسعت کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر 1947 سے قبل کا فنکار اسی موضوع کو حرکت میں لاتا تو اپنے پرانے پیٹرن یعنی مروجہ حیلیت اسلوب کے تقاضوں کو پیش نظر رکھ لیتا۔ اس ناول کی ذہانت حد سے زیادہ بڑھتی جاتی ہے۔ بستی کی خاصیت یہی ہے کہ اس میں انتظار حسین کا ذاتی تجربہ ناول میں مقالات یعنی جاتنگو اور ہندو دیو مالائی کہانیوں کے از مشکل لسانی انداز بیاں کی راہوں سے گزرنے کے باوجود قاری مصنف کے کرب اور عصری زندگی کے دکھوں کا ابلاغ ہی کر لیتا ہے۔ بستی کے بعد انیس ناگنی کا پہلا ناول وجود میں آتا ہے، اس میں بھی تجرباتی خوشبو ہے۔ دیوار کے پیچھے 1980 سے انیس ناگنی کا ناول نگاری کا سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ کس فنکار کا اولین ناول کامیابی سے ہمکنار بھی ہو، لیکن ناگنی کا یہ ناول قابل ذکر حیثیت کا حامل ہے۔ اسی وجہ تھی کہ انہوں نے قارئین کو ایک نئے ذائقے سے روشناس کرایا۔ در حقیقت انہیں ایک تجربہ کیا جس کے بارے میں اپنے پیش لفظ بعنوان ایک مختصر بات میں وضاحت بھی پیش کی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ وسیع تخلیقی عمل میں نظم، نثر، ڈرامہ وغیرہ منہدم ہو کر نتیجے کے طور پر ایک عظیم تخلیقی سلسلے کو جنم دے۔ آخر میں اپنی بات بڑھاتے ہوئے انہوں نے لکھا، میں اس عظیم تخلیقی سلسلے کی آڑ میں اردو کے پرانے اور نئے ناولوں کا تردید کا خواہشمند ہوں، اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اردو میں ناول نگار کی ایک منطقی شکل ہے جس میں واقعات اور کرداروں کی مضحکہ مثالیں قائم کی جاتی ہیں۔ صفحہ نمبر 293 دستاویزی رجحان: انگلستان میں 18ویں صدی کے ناول نگار لارنس اسٹرین نے ٹرسٹس شیڈنری میں ایک کردار نکل ٹوبی کے ذریعے ایک بچہ پیدا ہونے کے وقت کے سلسلے میں میڈیکل معلومات اور اوزاروں کے استعمال کے متعلق جزیات لکھ کر اس کا آغاز کیا۔ لیوٹالسٹائی نے وار اینڈ پیس میں جنگی معلومات، فوجی لوگوں کی نقل و حرکت، حکمت عملی اور منصوبہ بندی اور مخصوص ہنگامی حالات میں فوجیوں کے جذبات کی دستاویزی عکاسی کر کے سلسلے کو دراز کیا، جس میں جوائس نے پولیس میں زچہ بچہ کی سلسلے میں طبی معلومات پر خاصا اموات فراہم کیا، اسے ماجرے کا حصہ بنایا۔ امریکہ کے ناول نگار مشین
اور انجن سے جدید تکنیکی معلومات جو کہ کتابوں سے اخذ کی جاتی ہیں ناول میں سمو دے۔ خواہ پڑھنے والا اکتا جائے۔ برصغیر میں قرۃ العین حیدر نے 2500 سال کی تاریخی اور فلسفیانہ کتاب کے بارے میں ایک جزو بنا کر آگ کا دریا پیش کیا۔ بالکل یہی صورتحال آخر شب کے ہم سفر میں پائی جاتی ہے۔ انہوں نے بنگال کی مخصوص جغرافیائی، سیاسی اور معاشرتی صورت پائے احوال کے متعلق مطالعہ کیا ہے۔ ادھر شوکت صدیقی بھی اسی انداز کو اختیار کرتے ہوئے جان گلوس میں یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ انہوں نے پنجابی کے قصباتی جغرافیائی ماحول، مخصوص بولیوں اور سماجی منظر اور تاریخ کا مطالعہ کیا اور پھر اسے جانگلوس کے پلاٹ سے نحتی کر کے پیش کیا۔ اس بارے میں ان کا انٹرویو حقیقت پسندانہ رجحان میں نقل بھی کیا گیا۔ صفحہ نمبر 294۔ غرض یہ کہ دستاویزی رجحان مصنف سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ مخصوص علمی معلومات کے حصول کے لیے کتب اور دستاویزات مطالعہ کرے اور اس کے اخذ کردہ نکات یا معلومات کو فکشن میں استعمال کرے۔ اس سلسلے میں حیات اللہ انصاری کا 5 جلدوں پر مشتمل ناول لہو کے پھول بھی ایک مثال ہے، جس میں انہوں نے ہندوستان کی تحریک آزادی اور دوسرے سیاسی، سماجی اور معاشرتی پس منظروں کا نچوڑ پیش کیا۔ واضح رہے کہ رشید صوبہ کے 3 ناولوں کا جمیلہ ہاشمی کے دشت سوس اور احسن فاروقی کے سنگم میں بھی تاریخ و دستاویزات موجود ہیں۔ واضح رہے کہ دستاویز کو اپنی اصل شکل میں لکھ دینا فکشن کی موت ہے۔ فکشن یا ناول میں اس کا فنی طور پر اس طرح ہوتا ہے کہ قصے کا جزو بن جانے پر پڑھنے والے پر اکتاہٹ کا جذبہ نہ طاری کرے، یعنی یہ محسوس کرایا جائے کہ تمام تر سیاسی، جغرافیائی، سماجی، معاشی معلومات قصے دوڑتا ہوا خون ہے جس کی وجہ سے ان میں جان اور توانائی پائی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں دستاویزی رجحان کا فن قرۃ العین حیدر اور شوکت صدیقی وغیرہ سے زیادہ کامیاب طور پر منسوب ہے۔ جو فنکار مخصوص دستاویزی معلومات کے اوپر سے قصے میں ڈال لیتے ہیں، وہ ناول کو اکتاہٹ اور بوریت کے مملوک کرتے ہیں اور یوں قصے کے جمالیاتی حسن کو نقصان پہنچاتے ہیں اور مطالعیت کے وصف کو بھی کمزور کرتے ہیں۔ گو کہ خود سہانے رجحان کی مانند یہ رجحان بھی کچھ زیادہ مستحکم نہیں ہے۔ تاہم خوشی کی بات یہ ہے کہ مغربی اور امریکی ناول میں جاری و ساری رجحان اردو ناول کی دنیا میں نظر آتا ہے، جو کہ اس ناول کے ارتقاء ایک کڑی قرار دی جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 295۔ رشیدہ رضوانی نے اسی شمع کے آخری پروانے، لڑکی کے ایک دل کی ویرانی میں، ایک اور گھر، میرا راستے غم کے ناولوں میں تاریخ کے وسیع کینوس پر سیاسی اور تہذیبی نقوش ابھارے ہیں۔ یعنی رشیدہ رضویہ نے اسی شمع کے آخری پروانے، لڑکی نے ایک دل کی ویرانی میں اور گھر میرا راستے غم کے ناولوں میں تاریخ کے وسیع کینوس پر سیاسی تہذیبی نقوش ابھارے ہیں۔ علیم مسرور کا ناول ہے بہت دیر کر دی میں انہوں نے جدید دور کے تناظر میں ایک مخصوص انداز میں معاشرے کی تصویر پیش کی ہے۔ ایک ماہر نفسیات کی طرح انہوں نے عورت کی روح اس طرح مائل کر کے روشنی ڈالی ہے جو گھندر پار کا نادر تجربہ نادیدہ میں سامنے آیا۔ اندھے لوگوں کی داخلیت، بصیرت، آنکھوں کی بصارت اور فوقیت دے کر ناول نگار نے کامیاب تجربہ کیا ہے۔ ناول نگار نے اندھے کا روپ دھار کر اندھوں کی نفسیات کا اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ نسیم حجازی کے ناول میں شاہین، آخری چٹان وغیرہ شامل ہیں۔ اشفاق احمد کا مہمان بہار وغیرہ شامل ہیں۔ مجموعی جائزہ 1947 کے بعد ناول نگاروں نے نہایت خلوص اور دیانتداری سے معاشرے کے قرب انبساط اور دکھ درد پیش کیا۔ تقسیم ہند کے بعد اردو ناول نے کامیابی کے ساتھ ارتقائی مراحل طے کیے اور ان میں صنعتی ترقی کے خوشگوار امکانات موجود ہیں۔ اردو ناول کا مستقبل تابانک اور روشن ہے۔ یہ
یہ ناول عصری بصارت کی روشنی میں اور اپنے زمانے کی سچائیوں کو بیان کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرتی نظام قائم ہے۔ صفحہ نمبر 296 پاکستانی ادب افسانے کا ارتقاء۔ افسانہ کیا ہے؟ افسانے کا ارتقاء ابتدا سے 1947 تک قیام پاکستان کے بعد اردو افسانے کا ارتقاء مختلف رجحانات، فساد کا رجحان، معاشرتی رجحان، علامتی رجحان، جنسی اور نفسیاتی رجحان، محبت کا رجحان، تاریخ کا رجحان۔ افسانہ کیا ہے؟ افسانے کے لغوی معنی جھوٹی کہانی کے ہیں، لیکن ادبی اصطلاحات میں ایک سچی اور حقیقی کہانی کو افسانہ کہا جاتا ہے، جس میں ایک واقعہ کو بنیاد بنا کر کہانی کی تشکیل کی گئی ہو۔ اس میں حقیقی زندگی کو ایک جز کو لے کر کہانی بنی گئی ہو۔ افسانے کے اجزائے ترکیبی ذیل میں ہے: پلاٹ، کردار نگاری، نقطہ نظر، ماحول اور فضا، اسلوب، آغاز و اختتام، وحدت اور تاثر۔ ناول زندگی کا کل اور افسانہ زندگی کا جز پیش ہے۔ ناول کی مثال سوچ کی طرح ہے جو کہ پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے، جبکہ افسانے کی مثال ٹیوب یا بلب کی طرح ہے جو کہ صرف ایک کمرے کو روشن کر دیتا ہے۔ افسانے کا ارتقاء اور ابتدا 1947 تک۔ مختصر افسانہ مغرب کی پیداوار ہے، وہاں پنپنے کے بعد ہی ہمارا یہ ملک میں درآمد کیا گیا۔ 19ویں صدی کے آخر میں امریکہ کے ایک صنف واشنگٹن اردن نے اسکیچ بک پر لکھ کر اس صنف کی بنیاد ڈالی۔ اس کے بعد ان کے ہاتھوں نے فروغ پایا۔ ہارتھن نے بیان کی ندرت اور حسن کاری کو افسانے کی بنیادی شرط قرار دیا۔ ایڈگر ایلن پو افسانے کی تاریخ میں تیسرا اہم نام ہے۔ انہوں نے وحدت، تاثر اور ہم آہنگی کو افسانے کے لیے لازمی ٹھہرایا۔ جلد ہی یہ ادبی صنف ہر طرف مقبول ہو گئی۔ امریکہ، روس، انگلستان اور فرانس کے بڑے بڑے افسانہ نگار پیدا ہوئے۔ ان میں ڈکنس، اسٹونسن، اناتول فرانس، مارسل پروست، گورکی چیکوف، موپاسا نے عالمگیر شہرت پائی ہے۔ 20ویں صدی سے پہلے ہمارے ادب میں مختلف افسانے کا وجود نہیں تھا۔ 19ویں صدی کے شروع میں قصص مشرق کے نام سے ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے اپنی ایک کتاب تیار کی۔ اس میں زمانے کے چھوٹے چھوٹے قصبوں اور جو عوام کو مقبول تھے جمع کیا۔ مولوی نذیر احمد نے بعض چھوٹی کہانیوں سے اثر نو لکھ کر منتخب حکایات کے نام سے پیش کیا تھا، مگر ان دونوں کتابوں میں جو چھوٹے چھوٹے قصے شامل تھے مختصر افسانے کے ذریعے نہیں آتے۔ کسی زمانے میں افسانہ ابتدا کے سلسلے میں اختلاف تھا۔ بعض پریم چند کو پہلا افسانہ نگار کہتے ہیں، بعض سجاد حیدر یلدرم کو، لیکن خاص کر ڈاکٹر معین الرحمان کی تحقیق کے مطابق سجاد حیدر یلدرم پہلا افسانہ نگار ہے۔ مگر جدید تکنیک کے مطابق بقول ڈاکٹر مرزا حامد بیگ اردو افسانے کی روایت میں راشد الخیری کو پہلا افسانہ نگار کی تسلیم کرتے ہیں، جن کا پہلا افسانہ نصیر اور خدیجہ 1903 میں شائع ہوا، لیکن یہ افسانہ فن کے بہت زیادہ قریب ہے۔ البتہ ابتدا کا سہرا راشد الخیری کے سر باندھا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 285 فنسیانی رجحان۔ ای ایم فوسٹر نے ناول کے عناصر ترکیبی میں فنسیاتی پر خاصی اہم گفتگو کی ہے۔ یہ وہاں ابھرتی ہے جہاں عقل و منطق کے بجائے ناقابل یقین صورتِ احوال ہو، جہاں معکوف الواقعیت کو تسلیم کیا جائے۔ یعنی اگر آپ ان فنسیانی ناولوں کے خلاف عقل و واقعات پر ایمان نہیں لاتے تو آپ ناول سے لطف نہیں اٹھا سکتے۔ بریوسٹر اور بیریل اپنی کتاب ماڈرن ورلڈ فکشن میں فنسیاسی حوالے سے کہتے ہیں کہ اس میں مصنف زندگی کی معنویت اور اخلاقی نظام کی تلاش کرتا ہے۔ ورجینیا وولف نے کہا کہ ناول میں اتنی جگہ ہوتی ہے کہ ناول نگار اس میں کچھ سمو لیتا ہے، جیسے کہ طنز و مزاح، فلسفہ، دیوی دیوتا، جانور، پرندے، مشینیں، عجیب و غریب اور ناقابل فہم یقین واقعات، جو سب حقیقی کرداروں اور واقعات میں جلوہ فروز نظر آتے ہیں۔ کرشن چندر ایسے ناول نگار ہیں جنہوں نے حیت کے تجربے نہ صرف انسانوں بلکہ ناولوں میں بھی کیے ہیں۔ اگر وہ ایک طرف رومانی حقیقت نگار ہیں تو دوسری جانب وہ کئی فنی تکنیک میں تبدیلیوں کے اعتبار سے فنسیائی ناول نگار بھی ہیں، جس کی کامیابی
جس کی کامیاب مثالیں الٹا درخت، ایک وائلن سمندر کے کنارے، ایک گدھے کی سرگزشت، گدھے کی واپسی اور ایک گدھا حنیفہ میں ہیں۔ الٹا درخت تو بچوں کا ناول تصور کیا جاتا ہے، شاید اسی لیے ڈاکٹر عبدالاسلام نے اردو ناول 20ویں صدی میں کرشن چند کے 29 ناول کی فہرست میں اسے شامل نہیں کیا۔ شاید انہوں نے تصور کیا ہوا ہو کہ چونکہ اس کے کردار بچے ہیں اسی لیے سنجیدہ ناولوں کی فہرست میں شامل کرنا مناسب نہیں، لیکن فن سیاسی اتفاق سے ہر دو سطح کے قارئین کے لیے ہوتی ہے۔ اس کی جہتوں سے دونوں قسم کے قارئین اپنے اپنے تجربے، فہم اور عمروں کے لحاظ سے محفوظ ہوتے ہیں۔ سوئفٹ کی گلیوکرٹس ٹریولز، جولیس ورنے نے اجرانی طواف، سینٹس آف دا لاٹ، ایچ ڈی ویلز ٹائم مشین بچوں، نوجوانوں اور بوڑھوں سبھی کے لیے ہیں۔ اسی طرح کرشن چند کے فن سیاسی ناول، محمد خالد اختر کا ناول چار کیوڑا میں وصال اور حجاب امتیاز کا ناول پاگل خانہ سب کو متاثر کرتے ہیں اور اپنے طنزیہ، مزاحیہ اور سنجیدہ تینوں رخوں میں کی بنا پر کسی نہ کسی حقیقت یا سچائی کی جانب اشارہ کرتے ہیں اور زندگی میں خوشی اور مسرتوں کی ضرورت کی جانب تو بھی توجہ مبذول کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ بریوسٹر اور بریل نے جس اخلاقی نظام کے تصور کی طرف اشارہ کیا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ کرشن چند نے ایک وائلن سمندر کے کنارے کے ذریعے فسیاسی احساس دلایا ہے کہ کیشو کا دیواری مجسمہ ایلورا کے غاروں میں نکل کر دنیا میں آ جاتا ہے اور اپنے لیے اس دنیا کو پرانی دنیا کے مقابلے میں بالکل ہی ناقابل فہم پاتا ہے۔ یہاں اس کا عشق چلتا ہے اور وہ مذہبی ٹھیکیداروں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے اور اس کو مادی فوائد کا ذریعہ بنانا چاہتا ہے۔ غرض یہ کہ کرشن چندر کیشو کے ذریعے جدید دنیا کی ریاکاریوں، مکاریوں، بدعمالیوں اور گھٹیاریوں کو بے نقاب کرتے ہیں اور زندگی کی اعلیٰ قدروں کی حقیقت کی جانب پڑھنے والوں کی توجہ مبذول کرتے ہیں۔ معروف نقاد علی صدیقی نے ان کے فن کا جائزہ لیتے ہوئے یہ رائے دی ہے کہ کرشن چند مثبت رومانی سے بھی دستکشن نہ ہو سکے، بلکہ تقسیم کے بدان میں افسانہ نگاری میں ایک ایسا موڑ بھی آیا جب وہ حقیقت کی تلاش میں فسیاسی کی سمت میں نکل گئے۔ صفحہ نمبر 287 انتظار حسین۔ قاضی جاوید کے اقتباس کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم انتظار حسین کے ناول بستی 1969 پر نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بہروزہ اور اس کے گھر والے اگر ماضی کے روپ نگر کو یاد کرتے ہیں تو وہ یہ سب عصری صورتحال کی تلخی کے مداوے کی حیثیت سے رکھتے ہیں جس کا انہیں بستی یعنی پاکستان میں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ روپ نگر اور بستی کے درمیان سینڈوچ ضرور بنے ہوئے ہیں، لیکن انہیں بستی کی بقا بھی عزیز ہے۔ وہ اس میں سکون چاہتے ہیں، انہیں روپ نگر میں نصیب تھا۔ ذاکر یوں سوچتا ہے کہ مجھے اپنے گمشدہ پیڑ نظر آ رہے تھے، گمشدہ پیڑ، گمشدہ پرندے، گمشدہ صورتیں، نیم کے موٹے ٹہنے میں پڑا ہوا جھولا، صابرہ لمبے جھوٹے، کالے منڈیر سے کربلا تک، کربلا سے قلعے تک، قلعے سے روان بن تک، سب کچھ اس طرح تھا۔ روپ نگر سے بستی تک ہجرت ذاکر کا ذاتی تجربہ ہے، لیکن یہ تجربہ دراز ہوتا تو تاریخ سے بھی مل جاتا ہے۔ اس میں لاشعوری کی کارفرمائی نظر آتی ہے۔ مسلم دنیا میں رہنے والے لوگوں کی مدینے جانے کی خواہش میں ذاتی تجربہ نہ ہونے کے باوجود مذہبی روایت اور احکامات کے تحت یہ رویہ پوشیدہ رہتا ہے۔ پھر آج کے فن کے لیے تاریخ کے حوالے سے زمان و مکان کی حد بندیوں کو توڑ کر بیرونی مقامات تک پہنچا کر مست و سکون کا متلاشی ہونا از بس ضروری ہے۔ اسی لیے آج کے فکشن میں تمام بڑے بڑے علوم، بالخصوص تاریخ اور روایات، جن کی بنا پر ان کا کینوس دراز ہو گیا ہے، ذاکر لاہور کے لیے دعا گو رہتا ہے۔ یہ نئے ماحول کی مفاہمت کی راہ ہے۔ صفحہ نمبر 288 میں اس شہر کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتا، دعا کر سکتا ہے۔ انتظار حسین کا ناول تذکرہ منظر عام پر آیا۔ موضوع کے اعتبار سے اسے نستالجیا ہی کی پیداوار کہا جا سکتا ہے۔ اس میں ذاکر اخلاق کے روپ کے سامنے آتا ہے، وہی سنجیدہ
باوقار اور سوچ کے مرحلوں سے گزرنے والا کردار جو اپنی ماں ہو جان کی انگلی تھامے لاہور کی گلیوں کوچوں میں ایسے مکان کی تلاش میں ہے جو ماضی کی جڑوں سے اتصال کا سبب بن سکے۔ ہو جان فطری طور پر ماضی میں غرق ہیں، انہیں چراغ حویلی یاد آتی ہے جہاں ان کی یادیں مدفون ہیں، اسی لیے وہ مکان پر مکان بدلتی ہے اور اس مکان میں بھی بے چین ہے۔ وہ اخلاق نے معاشی مشکلات کے باوجود قرضے پر کسی نہ کسی طرح حاصل کیا تاکہ اسے ایسے آشیانہ میں بدل سکے جو چراغ حویلی کے نعم البدل ہو۔ چراغ حویلی سے آشیانہ تک کا سفر یوں چھوٹا سا نظر آتا ہے، لیکن دیکھا جائے تو انتظار حسین صدیوں کا سفر دکھا رہے ہیں۔ اس پروسیس میں وہ فنی طور پر خاصی بڑی چھلانگ لگاتے ہیں۔ ڈاکٹر وزیر آغا نے اس ناول میں لکھتے ہوئے یہ رائے دی ہے کہ تذکرہ سیدھی لکیر نہیں چلتا، اس میں جا بجا موڑ اور غلام گردش ہیں۔ اس کے کردار لمحے کے لیے ملک میں نظر آتے ہیں، پھر دوسرے ملک میں، پھر تیسرے ملک میں، اس طرح صدیوں یوں پھلانگتے ہیں پھرتے ہیں جیسے ڈال ریس دوڑ رہی ہوں۔ بہت کم ناولوں میں ایک ایسی شعبہ گیری دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن یہ سفر جو چراغ حویلی سے شروع ہوا آشیانے پر ختم ہوا بلکہ جاری رہتا ہے اور ہجرت کے حوالے سے جاری و ساری ہے، اپنے اندر تمام ہجرتوں کی سفر کی دھڑکنوں کو محسوس کرتا ہے۔ ادھر بوجان کے لیے یہ سفر سوتے جاگتے دونوں کیفیتوں میں جاری ہے۔ رومانی اور عشقیہ رجحان۔ خالص رومانی عشقیہ رجحان کے حامل ناول کبھی سنجیدہ ناول کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسی لیے ان میں نہ تو موضوعات، تکنیک اور مواد بلکہ اسلوب کا بھی تنوع نہیں ہوتا، اور عشق و محبت اور تحمیر آمیز فضا ایک ہی سی جزیات کی بجائے پر یہ اس کی اہمیت کے حامل نہیں ہوتے جو اچھے ادبی ناولوں کو حاصل ہوتی ہے۔ نیاز فتح پوری اور مجنوں گورکھ کپوری دونوں ہمارے ادب کے ناقابل فراموش کردار ہیں، لیکن دونوں کی اہمیت ان کے رومانی اور عشقیہ ناول کی وجہ سے دونوں ادیب تنقید کے میدان میں بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ نیاز فتح پوری نے ادبی، سماجی اور دینی سوالات اپنے رسالے نگار میں اٹھائے اور کتابیں لکھیں اور اپنے قارئین کو چونکا دیا۔ خاص طور پر حیرت فکری اور آزادی اظہار کے لیے ان کا ایک خاص مقام ہے۔ مجنوں گورکھ کپوری ترقی پسند تنقید کے مانے ہوئے فنکار ہیں، ان کا طویل مقالہ ادب زندگی کی خاصی چیز ہے۔ اس کے علاوہ ان کی تنقید مضامین میں ہمارے ادب کی آبرو ہے، لیکن ہر دو حضرات کے ناول اہمیت نہیں رکھتے۔ نیاز فتح پوری کے ناول شباب کی سرگزشت ہے اور شاعر کا انجام شاعرانہ اور نثر و تحلیل کی پرواز کی دین ہے۔ ایک زمانے میں یہ مقبول تھے۔ آغا اعرال دہلوی اپنے ناولوں میں ناہید ارمان، نقلی تاجدار وغیرہ میں رومانی عشقیہ رجحان کی وجہ سے یاد رکھے جاتے ہیں۔ مجنوں کے ناولوں میں اونچی سطح کے حامل نہیں ہیں۔ یہ پرانے دور کی ایسی تحریریں ہیں جو تاریخی حوالے کے لیے اہم ہیں۔ حیرت ہے کہ ان جیسا ترقی پسند فنکار پریم چند کے ناولوں جیسے ناول نہ لکھ سکا جن میں زندگی کی تمام اصلی مسائل پائے جاتے ہیں۔ اے حمید اپنی خوبصورت زبان، عشقیہ مناظر، مرد و عورت کے درمیان کے کھیل، فراقت اور ملاپ اور اکثر جگہوں پر ظالم سماج کی مداخلت اور کہیں کہیں قدرت کی مداخلت کے نتیجے میں ابھرنے والے الجھنوں کے اظہار اور فطرت کے حسن کی منظرکشی کے لیے رجحان کے تحت یاد رکھے جا سکتے ہیں۔ اس رجحان کی ترقی میں عورتوں کا کردار کسی سے کم نہیں ہے۔ اے آر خاتون، رضیہ بٹ، بشریٰ رحمان اور ان گنت عورتیں ایک ہی ڈھب کے ناول لکھ رہی ہیں جن میں حقیقت کا ایک ہی رخ موجود ہے۔ عشق و محبت کے فریب دہی، جاگیرداروں کے جھگڑے، خاندانی رکاوٹیں، جدائی، ملاپ، سرپسند کرداروں کی رسوائی اور خیر کی طرفداروں کی فتح مندی، کامرانی، ایسے موضوعات ان میں مشترک ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 290۔ رومانی عشقیہ رجحان پر مبنی ناولوں کا پڑھنے والا ایک مخصوص طبقہ ہے جسے خالص ادبی اور سنجیدی ناولوں میں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ اس قسم کے ناول ہر دور میں اسی لیے لکھے جاتے رہے ہیں کہ ہر دور میں یہ مخصوص طبقہ جس خالص ادبی سنجیدہ ناولوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اس ناولوں کے ہر دور میں مخصوص طبقہ
جن میں کوئی سنجیدگی نہیں ہوتی۔ اب آئیے 3 فنکاروں سے منسوب خود سوانح رجحان کا جائزہ لیتے ہیں، جو اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس رجحان کے تحت ناول لکھے گئے ہیں، جبکہ مغرب اس ضمن میں خود کفیل ہے۔ خود سوانح رجحان پر مبنی ناول لکھنا اتنا آسان نہیں جتنا بظاہر نظر آتا ہے۔ اس راہ میں ذاتی زندگی کے واقعات آڑے نظر آتے ہیں۔ اگر ناول نگار محض دوسروں کی زندگیوں کا مطالعہ کرتا ہے تو اسی لیے ایک آسانی یہ ہے کہ تحلیل کی مدد سے اسے پیش کر دے، لیکن جب اسے پیش نظر اپنی زندگی کے واقعات ہو تو اسے سنبھل کر واقعات کی دور بست کرنی پڑتی ہے، بہت سے واقعات اور ان کے منسوب جزیات کو نکالنا پڑتا ہے، کیونکہ اپنی مکمل شخصیت کو وہ ترتیب سے جیسے کہ وہ رونما ہوئی پیش کر دیتے ہیں، وہ ناول کے بجائے محض خود نوشت بن جاتی ہیں۔ ذاتی زندگی کے واقعات کو یوں پیش کرنا کہ وہ قصہ یا فکشن بن جائے، یہ ایک بڑا فن ہے۔ ناول نگار جب اپنی زندگیوں کو موضوع بناتا ہے تو اسے چیلنج ہو جانے کا خطرہ بھی پیش ہوتا ہے، اسی لیے اس کے اطراف میں وہ لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جنہوں نے زندگی کا مطالعہ کیا ہو۔ اس طرح اس پر دروغ نگاری کا الزام بھی لگ سکتا ہے۔ پھر یہ زندگی کا ہر واقعہ فکشن نہیں کر سکتا اور فنکار کو ایسے واقعے کا روپ بھی دیتا ہے، اس لیے اسے مرحلہ وار درپیش ہوتا ہے۔ اس مخصوص واقعے کو کس انداز میں پیش کر کے وہ پلاٹ اور ماتحت کا فطرتی پلاٹ جز بن جاتا ہے، اور اس میں اس قدر دلکشی ہوتی ہے کہ وہ ناول کے حصے کے طور پر دلچسپی سے پڑھا جائے۔ پھر اس کی بہت سے لوگوں کی زندگی سپاٹ ہوتی ہے، اس میں کوئی ڈرامائیت جذبیت نہیں ہوتی، لہٰذا سے اسے ماجرے کی لڑی میں پرو دیا جاتا ہے، وہ قارئین کے لیے دلچسپ ہو جائے اور ایسا واضح نقطۂ نگاہ اس کے جھلکے اور اہمیت کا باعث ہوں کہ اس کے اعتبار سے وہ خود سوانح ناول لکھنا مشکل کر دیتا ہے۔ لیکن ہماری 2 فنکاروں کی مماثلت ممتاز مفتی اور ڈاکٹر احسن فاروقی نے یہ پل صراط بخوبی پار کی ہے۔ علی پور کا ایلی، جسے ہم نفسیاتی اور جسمی رجحان میں زیر بحث لا چکے ہیں، دراصل خود سوانح رجحان کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ اس میں ایلی خود ممتاز مفتی ہیں اور احمد علی یعنی ایلی کے باپ کو انہوں نے متعدد انٹرویو میں اپنے باپ کا چربا کہا ہے۔ ان کے اپنے الفاظ پیش خدمت ہیں، وہ اسے اپنی آپ بیتی کہتے ہیں۔ سوال: علی پور کا ایلی کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ اس کا کردار ایلی دراصل ممتاز مفتی کا اپنا کردار ہے تو اس کی تائید یا تردید میں کچھ کہیں گے؟ جواب: ممتاز مفتی: یہ میری آپ بیتی ہے 1947 تک۔ جب ممتاز مفتی نے اپنی آپ بیتی کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اہم ترین کردار حقیقی ہیں، یعنی علی احمد اور ہاجرہ یعنی ماں بھی، جسے مظلومیت کے سمبل کے طور پر استعمال کیا گیا۔ ناول میں لاتعداد واقعات میں ہیں جو ایک دوسرے کے فنی طور پر ننھی ہیں۔ ان کی ناول میں جو کہ نفسیاتی رجحان کی آبیاری ہے، اسی قصے کے ڈھانچے کو ذاتی زندگی کے واقعہ کو بنیاد بنا کر کامیابی سے لکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ خود سوانح رجحان کا ذیل میں پڑھا جاتا ہے۔ خود سوانح رجحان کا حامل دوسرا ناول ڈاکٹر احسن فاروقی کا دل کے آئینے میں ہے، جو قسط وار ادبی جریدے سیپ میں چھپا، گوکا یہ کتابی صورت میں نہیں آیا، تاہم اس کو توجہ سے پڑھا گیا۔ اس میں تکنیکی تجربے میں بھی ڈاکٹر احسن فاروقی نے اپنی پوری زندگی کو فکشن کے قالب میں فنی کامیابی کے ساتھ ڈھال دیا۔ قرۃ العین کی حیدر تحریر کا جہاں دراز ہے کو 2 جلدیں کو اکثر ناول کہا گیا ہے، لیکن ان کی خود نوشت ہے جسے انہوں نے بکم وقاصت بیان کیا ہے۔
اسے قطعاً ناول بنانے کی کوشش نہیں ہے، نہ اس میں کوئی تحلیل کارنامہ ہے۔ انہوں نے اسے بطور ناول پیش بھی نہیں کیا۔ یہ فیملی ساگا ہے۔ مجموعی طور پر خود سوانحی ناول کا رجحان غیر مستحکم ہے۔ اب آئیے تجرباتی رجحان پر نظر ڈالیں۔ تجرباتی رجحان: اس رجحان کا آغاز 1980 کے اطراف سے ہوا، گو کہ بستی کا ایک قصہ ہے، تاہم اس میں حیت کی تجزیہ بھی موجود ہے، اس لیے چھوٹے کینوس پر ایسی علامت و اشتہاری کا انتظام کے تحت پیش کی گئی ہے جو زندگی کی وسعت کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر 1947 سے قبل کا فنکار اسی موضوع کو حرکت میں لاتا تو اپنے پرانے پیٹرن یعنی مروجہ حیلیت اسلوب کے تقاضوں کو پیش نظر رکھ لیتا۔ اس ناول کی ذہانت حد سے زیادہ بڑھتی جاتی ہے۔ بستی کی خاصیت یہی ہے کہ اس میں انتظار حسین کا ذاتی تجربہ ناول میں مقالات یعنی جاتنگو اور ہندو دیو مالائی کہانیوں کے از مشکل لسانی انداز بیاں کی راہوں سے گزرنے کے باوجود قاری مصنف کے کرب اور عصری زندگی کے دکھوں کا ابلاغ ہی کر لیتا ہے۔ بستی کے بعد انیس ناگنی کا پہلا ناول وجود میں آتا ہے۔ اس میں بھی تجرباتی خوشبو ہے۔ دیوار کے پیچھے 1980 سے انیس ناگنی کا ناول نگاری کا سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ کس فنکار کا اولین ناول کامیابی سے ہمکنار بھی ہو، لیکن ناگنی کا یہ ناول قابل ذکر حیثیت کا حامل ہے۔ اسی وجہ تھی کہ انہوں نے قارئین کو ایک نئے ذائقے سے روشناس کرایا۔ در حقیقت انہیں ایک تجربہ کیا جس کے بارے میں اپنے پیش لفظ بعنوان ایک مختصر بات میں وضاحت بھی پیش کی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ وسیع تخلیقی عمل میں نظم، نثر، ڈرامہ وغیرہ منہدم ہو کر نتیجے کے طور پر ایک عظیم تخلیقی سلسلے کو جنم دے۔ آخر میں اپنی بات بڑھاتے ہوئے انہوں نے لکھا، میں اس عظیم تخلیقی سلسلے کی آڑ میں اردو کے پرانے اور نئے ناولوں کا تردید کا خواہش مند ہوں، اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اردو میں ناول نگار کی ایک منطقی شکل ہے جس میں واقعات اور کرداروں کی مضحکہ مثالیں قائم کی جاتی ہیں۔ صفحہ نمبر 293 دستاویزی رجحان: انگلستان میں 18ویں صدی کے ناول نگار لارنس اسٹرین نے ٹرسٹس شیلڈنری میں ایک کردار نکل ٹوبی کے ذریعے ایک بچہ پیدا ہونے کے وقت کے سلسلے میں میڈیکل معلومات اور اوزاروں کے استعمال کے متعلق جزیات لکھ کر اس کا آغاز کیا۔ لیو ٹالسٹائی نے وار اینڈ پیس میں جنگی معلومات، فوجی لوگوں کی نقل و حرکت، حکمت عملی اور منصوبہ بندی اور مخصوص ہنگامی حالات میں فوجیوں کے جذبات کی دستاویزی عکاسی کر کے سلسلے کو دراز کیا، جس میں جوائس نے پولیس میں زچہ بچہ کی سلسلے میں طبی معلومات پر خاصا اموات فراہم کیا، اسے ماجرے کا حصہ بنایا۔ امریکہ کے ناول نگار مشین اور انجن سے جدید تکنیکی معلومات جو کہ کتابوں سے اخذ کی جاتی ہیں ناول میں سمو دیے، خواہ پڑھنے والا اکتا جائے۔ برصغیر میں قرۃ العین حیدر نے 2500 سال کی تاریخی اور فلسفیانہ کتاب کے بارے میں ایک جزو بنا کر آگ کا دریا پیش کیا۔ بالکل یہی صورتحال آخر شب کے ہم سفر میں پائی جاتی ہے۔ انہوں نے بنگال کی مخصوص جغرافیائی، سیاسی اور معاشرتی صورت پائے احوال کے متعلق مطالعہ کیا ہے۔ ادھر شوکت صدیقی بھی اسی انداز کو اختیار کرتے ہوئے جان گلوس میں یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ انہوں نے پنجابی کے قصباتی جغرافیائی ماحول، مخصوص بولیوں اور سماجی منظر اور تاریخ کا مطالعہ کیا اور پھر اسے جانگلوس کے پلاٹ سے نہتی کر کے پیش کیا۔ اس بارے میں ان کا انٹرویو حقیقت پسندانہ رجحان میں نقل بھی کیا گیا۔ صفحہ نمبر 294 غرض یہ کہ دستاویزی رجحان مصنف سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ مخصوص علمی معلومات کے حصول کے لیے کتب اور دستاویزات مطالعہ کرے اور اس کے اخذ کردہ نکات یا معلومات
نکات یا معلومات کو فکشن میں استعمال کریں۔ اس سلسلے میں حیات اللہ انصاری کا 5 جلدوں پر مشتمل ناول لہو کے پھول بھی ایک مثال ہے، جس میں انہوں نے ہندوستان کی تحریک آزادی اور دوسرے سیاسی سماجی اور معاشرتی پس منظروں کا نچوڑ پیش کیا۔ واضح رہے کہ رشید صوبہ کے 3 ناولوں کا جمیلہ ہاشمی کے دشت سوز اور احسن فاروقی کے سنگم میں بھی تاریخ و دستاویزات موجود ہیں۔ واضح رہے کہ دستاویز کو اپنی اصل شکل میں لکھ دینا فکشن کی موت ہے۔ فکشن یا ناول میں اس کا فنی طور پر اس طرح ہوتا ہے کہ قصے کا جزو بن جانے پر پڑھنے والے پر ایک اکتاہٹ کا جذبہ نہ طاری کرے، یعنی یہ محسوس کرایا جائے کہ تمام تر سیاسی، جغرافیائی، سماجی، معاشی معلومات قصے دوڑتا ہوا خون ہے، جس کی وجہ سے ان میں جان اور توانائی پائی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں دستاویزی رجحان کا فن قرۃ العین حیدر اور شوکت صدیقی وغیرہ سے زیادہ کامیاب طور پر منسوب ہے۔ جو فنکار مخصوص دستاویزی معلومات کے اوپر سے قصے میں ڈال لیتے ہیں، وہ ناول کو اکتاہٹ اور بوریت کے مملوک کرتے ہیں اور یوں قصے کے جمالیاتی حسن کو نقصان پہنچاتے ہیں اور مطالعیت کے وصف کو بھی کمزور کرتے ہیں۔ گو کہ خود سہانے رجحان کی مانند یہ رجحان بھی کچھ زیادہ مستحکم نہیں ہے۔ تاہم خوشی کی بات یہ ہے کہ مغربی اور امریکی ناول میں جاری و ساری رجحان اردو ناول کی دنیا میں نظر آتا ہے، جو کہ اس ناول کے ارتقاء ایک کڑی قرار دی جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 295۔ رشیدہ رضوانی نے اسی شمع کے آخری پروانے، لڑکی کے ایک دل کی ویرانی میں، ایک اور گھر میرا راستے غم کے ناولوں میں تاریخ کے وسیع کینوس پر سیاسی اور تہذیبی نقوش ابھارے ہیں۔ یعنی رشیدہ رضویہ نے اسی شمع کے آخری پروانے، لڑکی نے ایک دل کی ویرانی میں اور گھر میرا راستے غم کے ناولوں میں تاریخ کے وسیع کینوس پر سیاسی تہذیبی نقوش ابھارے ہیں۔ علیم مسرور کا ناول ہے بہت دیر کر دی میں انہوں نے جدید دور کے تناظر میں ایک مخصوص انداز میں معاشرے کی تصویر پیش کی ہے۔ ایک ماہر نفسیات کی طرح انہوں نے عورت کی روح اس طرح مائل کر کے روشنی ڈالی ہے، جو گندھر پار کا نادر تجربہ نادیدہ میں سامنے آیا۔ اندھے لوگوں کی داخلیت بصیرت، آنکھوں کی بصارت اور فوقیت دے کر ناول نگار نے کامیاب تجربہ کیا ہے۔ ناول نگار نے اندھے کا روپ دھار کر اندھوں کی نفسیات کا اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ نسیم حجازی کے ناول میں شاہین، آخری چٹان وغیرہ شامل ہیں۔ اشفاق احمد کا مہمان بہار وغیرہ شامل ہیں۔ مجموعی جائزہ 1947 کے بعد ناول نگاروں نے نہایت خلوص اور دیانتداری سے معاشرے کے قرب انبساط اور دکھ درد پیش کیا۔ تقسیم ہند کے بعد اردو ناول نے کامیابی کے ساتھ ارتقائی مراحل طے کیے اور ان میں صنعتی ترقی کے خوشگوار امکانات موجود ہیں۔ اردو ناول کا مستقبل تابانک اور روشن ہے۔ یہ ناول عصری بصارت کی روشنی میں اور اپنے زمانے کی سچائیوں کو بیان کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرتی نظام قائم ہے۔ صفحہ نمبر 296۔ پاکستانی ادب، افسانے کا ارتقاء۔ افسانہ کیا ہے؟ افسانے کا ارتقاء ابتدا سے 1947 تک قیام پاکستان کے بعد اردو افسانے کا ارتقاء مختلف رجحانات، فساد کا رجحان، معاشرتی رجحان، علامتی رجحان، جنسی اور نفسیاتی رجحان، محبت کا رجحان، تاریخ کا رجحان۔ افسانہ کیا ہے؟ افسانے کے لغوی معنی جھوٹی کہانی کے ہیں، لیکن ادبی اصطلاحات میں ایک سچی اور حقیقی کہانی کو افسانہ کہا جاتا ہے، جس میں ایک واقعہ کو بنیاد بنا کر کہانی کی تشکیل کی گئی ہو۔ اس میں حقیقی زندگی کو ایک جز کو لے کر کہانی بنی گئی ہو۔ افسانے کے اجزائے ترکیبی ذیل میں ہیں: پلاٹ، کردار نگاری، نقطہ نظر، ماحول اور فضا، اسلوب، آغاز و اختتام، وحدت اور تاثر۔ ناول زندگی کا کل اور افسانہ زندگی کا جز پیش ہے۔ ناول کی مثال سوچ کی طرح ہے، جو کہ پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے، جبکہ افسانے کی مثال ٹیوب یا بلب کی طرح ہے، جو کہ صرف ایک کمرے کو روشن کر دیتا ہے۔ افسانے کا ارتقاء اور ابتدا 1947 تک۔ مختصر افسانہ مغرب کی پیداوار ہے، وہاں پنپنے کے بعد ہی ہمارا یہ ملک میں درآمد کیا گیا۔
19ویں صدی کے آخر میں امریکہ کے ایک صنف واشنگٹن اردن نے اسکیچ بک پر لکھ کر اس صنف کی بنیاد ڈالی۔ اس کے بعد ان کے ہاتھوں نے فروغ پایا۔ ہارتھن نے بیان کی ندرت اور حسن کاری کو افسانے کی بنیادی شرط قرار دیا۔ ایڈگر ایلن پو افسانے کی تاریخ میں تیسرا اہم نام ہے۔ انہوں نے وحدت، تاثر اور ہم آہنگی کو افسانے کے لیے لازمی ٹھہرایا۔ جلد ہی یہ ادبی صنف ہر طرف مقبول ہو گئی۔ امریکہ، روس، انگلستان اور فرانس کے بڑے بڑے افسانہ نگار پیدا ہوئے۔ ان میں ڈکنس، اسٹونسن، اناتول فرانس، مارسل پروست، گورکی، چیکوف، موپاسا نے عالمگیر شہرت پائی ہے۔ 20ویں صدی سے پہلے ہمارے ادب میں مختلف افسانے کا وجود نہیں تھا۔ 19ویں صدی کے شروع میں قصص مشرق کے نام سے ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے اپنی ایک کتاب تیار کی۔ اس میں زمانے کے چھوٹے چھوٹے قصبوں اور جو عوام کو مقبول تھے جمع کیا۔ مولوی نذیر احمد نے بعض چھوٹی کہانیوں سے اثر نو لکھ کر منتخب حکایات کے نام سے پیش کیا تھا، مگر ان دونوں کتابوں میں جو چھوٹے چھوٹے قصے شامل تھے مختصر افسانے کے ذریعے نہیں آتے۔ کسی زمانے میں افسانہ ابتدا کے سلسلے میں اختلاف تھا۔ بعض پریم چند کو پہلا افسانہ نگار کہتے ہیں، بعض سجاد حیدر یلدرم کو، لیکن خاص کر ڈاکٹر معین الرحمان کی تحقیق کے مطابق سجاد حیدر یلدرم پہلا افسانہ نگار ہے، مگر جدید تکنیک کے مطابق بقول ڈاکٹر مرزا حامد بیگ اردو افسانے کی روایت میں راشد الخیری کو پہلا افسانہ نگار کی تسلیم کرتے ہیں، جن کا پہلا افسانہ نصیر اور خدیجہ 1903 میں شائع ہوا، لیکن یہ افسانہ فن کے بہت زیادہ قریب ہے۔ البتہ ابتدا کا سہرا راشد الخیری کے سر باندھا جاتا ہے۔